بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول۔ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے انگلش کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ بہت بڑا دن ہے 12 ربیع الاول کا دن، بہت ہی بڑا دن ہے انسانی تاریخ کے اندر۔ ہر سال جب یہ دن آتا ہے تو ہمارے دلوں میں خوشی ہوتی کہ اس دن ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ اور کتنی خوشی کی بات ہے کہ یہ وہ ہستی ہیں کہ جن کے بارے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے پیدا نہیں ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چکن کے اندر تھے، پیٹ کے اندر۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ جب سے یہ بچہ میرے پیٹ کے اندر آیا ہے میرے جسم سے خوشبوؤں کی مہکاریں آتی ہیں کہ جب سے یہ بچہ میرے پیٹ کے اندر آیا ہے میں کہیں باہر جاتی ہوں تو کہیں مجھے گرمی نہ لگے، دھوپ نہ لگے، ایک بادل کا ٹکڑا میرے ساتھ ساتھ چلتا اور میرے اوپر سایہ ان پر سایہ کرتا تھا۔ صرف یہی نہیں، حضرت آمنہ یہ بھی فرماتی ہیں کہ جب میں کنویں پر پانی بھرنے جاتی ہوں ڈول میں، جیسے ہی ڈول کنویں میں پانی بھرنے کے لیے ڈالتی ہوں پانی خود اچھل کر ڈول میں آ کر ڈل جاتا ہے، مجھے جھکنا نہیں پڑتا۔ اور یہاں تک کہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی فرماتی ہیں کہ جب میں باہر کسی پتھر وغیرہ سخت چیز پر کوئی پاؤں مبارک رکھتی تو وہ موم بن کر روئی کی طرح میرے پاؤں کے بوسے پیٹ کے اندر ہے تشریف پر۔ اور حضرت آمنہ فرماتی ہے کہ صرف یہی نہیں، فرشتے ڈیلی آتے ہیں اور آ کر مبارکباد پیش کرتے ہیں، اے آمنہ مبارک ہو کہ آپ کے پیٹ میں حبیب اللہ کے حبیب تشریف فرما ہے جو کہ بہت جلد تشریف ہے۔ پیدا ہوتے ہی ہمیں یاد رکھتا، ہم گناہگار امتیوں کو یاد رکھتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوتے ہی۔ اور حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری زندگی کے اندر ہم جیسے گناہگار امتیوں کو یاد رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج شریف پر تشریف لے گئے۔ معراج شریف پر جب گئے تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اے نبی، اے حبیب، فرمائیں کہ آپ کو کیا چاہیے، آج آپ کو سب کچھ دیا جائے۔ آپ نے فرمایا کہ میں اپنی آل اولاد کے لیے کچھ اپنی آل اولاد کے لیے کچھ نہیں مانگتا، میری گناہگار امتی ہیں ان کو بخش دو۔ اور یہاں تک کہ کہتے ہیں کہ جب آپ نے پردہ فرمایا، جس دن آپ نے، اس وقت آپ کے پردہ فرمانے کے بعد آپ کے لب مبارک ہل رہے تھے۔ کسی ایک صحابی نے کان لگا کر سنا کہ آپ کیا فرما رہے ہیں تو آپ فرما رہے تھے ربی حبیب، یا اللہ میری گناہ۔ اور ہم نے آج کتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد رکھا ہو۔ پیغام آپ لوگوں کو صرف یہی دینا چاہتا ہوں کہ یا رسول اللہ، جب قیامت کے دن نفسا نفسی کا عالم ہوگا، سورج سوا نیزے پر ہوگا، ہماری آنکھیں سر پر لگی ہوں، اس وقت جب ہم آپ کو تلاش کریں گے آپ ہمیں کہاں ملیں؟ سارے نبی، پیغمبر، صحابہ، نیک، اولیاء اکرام جتنے بھی ہوں گے، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہر کسی کو یہی ہوگا صرف میں بچوں۔ اس وقت جب ہم لوگ آپ کو تلاش کریں گے تو ہمارے آقا آپ ہمیں کہاں ملیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 جگہ بتایا کہ مجھے ان جگہوں پہ تلاش کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے گنہگار لوگ، جس کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ مجھے حوض کوثر پر دیکھو، میں حوض کوثر والی جگہ ہوں، حوض کوثر جہاں لوگوں کو پانی پلایا جائے کہ جو میرے گنہگار امتی پیاس سے نڈھال ہوں گے اور ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کو پیاس کی شدت بہت زیادہ لگ رہی ہوگی، اور میرے گناہگار امتیوں آپ گھبرانا نہیں، آپ مجھے حوض کوثر پر تلاش کرنا، میں وہاں حوض کوثر پر گناہگار امتیوں کو پانی سے سیراب کر کر آپ لوگوں کی اور ہمارے گناہگار جیسے لوگوں کی پیاس نبھانا۔ دوسری جگہ مجھے میزان پر تلاش کرنا، جہاں ہمارے گناہ تول رہے ہیں، ہمارے گناہ کو تولا جا رہا ہوگا۔ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے میزان پر تلاش کرنا کہ جب آپ کے گناہ نیکیوں سے زیادہ ہو جائیں گے تو میں آپ کی زندگی کے اندر کوئی ایک درود پاک پڑھا ہوا نیکیوں والے پلڑے میں رکھوں گا، اور وہ ایک درود جو سچے دل سے پڑھا ہوگا آپ نے پوری زندگی میں کبھی
کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہ ایک درود کا جو وزن ہے وہ بھاری ہو جائے گا اور نیکیاں زیادہ ہو جائیں گی، گناہ کم ہو جائیں گے. پھر اللہ پاک سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرض کریں گے کہ اس کی نیکیاں زیادہ ہے، اس کو بھی بخش دیا جائے جنت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے پل صراط پر پہنچا. پل صراط ایک پل ہوتی ہے، بال سے باریک، تلوار سے تیز ایک پل ہوتی ہے جس میں سے ہر کسی نے گزر کر جانا، چاہے کوئی نیک ہے چاہے کوئی گناہگار ہے. مگر جو نیک لوگ ہوں گے وہ پل جھپکتے ہی اس پل سے پار ہو جائیں گے، ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا. جو گناہگار لوگ ہوں گے وہ اس پہ سے پل پہ سے گزریں گے تو وہ کٹ کر دوزخ میں گریں گے. اس پل پہ سے ہر کسی نے کراس ہونا ہے، پل صراط. تو آپ نے فرمایا اے میرے گناہگار امتیوں، آپ مجھے پل صراط پر تلاش کرنا کہ جہاں آپ لوگوں کے گناہ اتنے زیادہ ہوں گے کہ آپ سے آپ کے کندھوں پر آپ کے گناہوں کا وزن اس قدر زیادہ ہوگا کہ آپ سے اٹھائے نہیں جائیں گے، آپ چل نہیں سکیں گے، کبھی دائیں گریں گے کبھی بائیں گریں گے. اور آپ پل صراط پر سے جب جانے لگیں گے تو آپ کے گناہوں کی وزن کی وجہ سے کہیں گر نہ جائیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ید اللہ والے مبارک ہاتھوں سے ہمیں وہ پل صراط پار کریں. ہم نے کس کے ساتھ بے وفائی؟ ذرا ہم سوچیں کہ ہم نے ان کے ساتھ بے وفائی کی ہے جس نے ساری زندگی ہمارے لیے سوچا کہ ان کے لیے آخرت میں بھی قیامت دنیا کے یہ سارے ساتھ جتنے بھی ہیں یہ چھوڑ جائیں گے، ہمارے کام نہیں آئیں. حتیٰ کہ والدین بھی دنیا کی حد تک کام آتے ہیں مگر آخرت میں والدین بھی نفسہ نفسی کے عالم میں ہوں گے، وہ کہیں گے صرف ہم بخشے جائیں، کوئی کسی کا سوال نہیں کرے گا. ایسے میں ہمارے نبی ہی ہمارے کام آئے. آج ہمیں اپنے نبی کو بلا دیا ہے، 5 سے 7 منٹ ہمارے پاس نہیں ہے، 10 منٹ نہیں ہے کہ ہم نبی کے لیے نکال سکے. ہمارے پاس 5 وقت کی نماز پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں ہے. کھیلنے کے لیے ہمارے پاس پورا دن ہوتا ہے، چاہے ہم صبح سے شام تک کھیلتے رہیں، ہمیں تھکاوٹ محسوس نہیں ہوتی. ایک وقت کی نماز پڑھنے کا ہمیں کہتے رہے تو ہمیں تھکاوٹ ہوتا ہے. ہم تھوڑی سی دکھ پریشانی تکالیف میں پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہمیں بخار ہو گیا، ہم پریشان ہو گئے، ہمیں یہ تکلیف آ گئی. آپ لوگوں کو ایسی ہستی کا نام بتاؤں کہ جن ہستی پر پوری دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں، جتنے مسلمان، جتنے امتی، جتنے سب سے زیادہ جن پر دکھ اور تکالیف ہے وہ کون سی ہستی ہے؟ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں کہ جن کے اوپر ساری دنیا کے لوگوں سے زیادہ تکالیف اور مصیبتیں آئی ہیں، ان سے زیادہ تکالیف اور مصیبتیں کسی پر بے شک کہ جن کی ساری زندگی تکالیف، دکھ اور پریشانی میں. آپ لوگوں نے پڑھا بخار تھا، آپ کبھی اٹھتے تھے کبھی بیٹھتے تھے، اور آپ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کہا کہ اے فرشتے کیا میرے امتی کو بھی اتنی تکلیف ہوگی جان کر؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 جہانوں کے نبی، آپ کبھی اٹھ رہے ہیں کبھی بیٹھ رہے ہیں. تو فرمایا کہ میری گناہگار امتیوں کو بھی اتنی تکلیف ہوگی. تو فرشتے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے فرشتے جبرائیل علیہ السلام، میری امت کے جتنی لوگوں کو تکالیف جان نکالتے ہوئے جتنی دکھ اور تکلیف ہوگی وہ آج وہ محمد پہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ساری کی ساری دکھ تکلیفیں دیتے ہیں مگر میرے گناہگار امتی کو تکلیف. آپ ثانی ڈھونڈنے کی اگر تعریف کوشش کریں نا کہ ان جیسا کوئی ڈھونڈنے کی تعریف، تو ثانی تو بہت بڑی چیز ہے، ان کا سایہ بھی نہیں ہے. کیا نے اللہ تعالیٰ نے آپ کا سایہ تک نہیں بنایا کہ کہیں کسی کا رنج اور تکلیف کیوں دیں. ہم اپنے نبی کو خوشیاں دینا چاہتے ہیں، نیک اعمال کر کے اپنے نیک اعمال، نماز قرآن کا تحفہ پیش کرنا چاہتے ہیں. کل 12 ربیع الاول کے دن نمازوں کا 2 رکعت نماز نفل شکرانے کا آپ سب کو گفٹ اور تحفہ دیں انشاءاللہ. نیک اعمال کہ ہم عہدہ سے نماز بھی نہیں چھوڑیں گے اور ہماری ہر زندگی سنت پر انشاءاللہ کامیاب ہوگا. مشکل تھے سب راستے آسان ہو گئے، مشکل تھے سب راستے آسان ہو گئے. دشمن بھی یہ دیکھ کر حیران ہو رکھا جب میرے نبی نے اس دنیا میں قدم، پتھر بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو. سبحان اللہ. پتہ چلا کہ آپ مکے سے
مدینے کی طرف ہجرت کرنے والے ہیں تو آپ نے مکے و مدینے والوں نے استقبال کی تیاریاں شروع کر. اس کے بعد یہ ہوا کہ ایک حضرت ابو ایوب انصاری تھے جو انتہائی غریب تھے کہ جس کے گھر میں کھانے پینے کو بھی بہت کم ساز و سامان ہوتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے شریف گئے اور جا کر بہت بڑے بڑے لوگ لے کے آئے کہ یا رسول اللہ ہمارے گھر چلیے, یا رسول اللہ ہمارے گھر, بڑے بڑے شاہانہ سواریاں لے کر آئے. مگر حضرت ابو ایوب انصاری بالکل کونے میں پیچھے بیٹھے تھے. آپ نے فرمایا ان کو بلایا گیا تو آپ ان کے گھر تشریف لے ان کے گھر انہوں نے پیالہ پانی کا پیش کیا, آپ نے پانی پیا اور آپ ان کے گھر کافی دن تشریف رکھا. آپ کسی بڑے بڑے لوگوں کے گھر یا ایسے نہیں, آپ غریبوں, اول دن سے آپ غریبوں کے ساتھ تھے اور ہر امیر کے ساتھ بھی ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد رکھتے. ہر غریب امیر کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ 12 ربیع الاول کل ہے, کل جلوس میں شرکت کریں. چاہیے اچھی بات کرنا چاہیے مگر کسی کو تکلیف نہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کسی کو تکلیف دینا نہیں تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مقصد اور آنے کا مقصد لوگوں کی بھلائی. جانوروں تک کو خوشی ہوئی ہے آپ کے آنے کی. آپ نے جانوروں پر سے ظلم و ستم ختم کروایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے جہالت کا دور تھا, لوگ ظالموں جو جانوروں پر ظلم و ستم کرتے. تو جلوس میں جائیں, جہاں بھی دور کارواں نفل پڑھیں, نمازیں پڑھیں, مگر کسی کو تنگ نہ کریں کہ ہماری وجہ سے کسی کو تکلیف ہوئی. نعروں پر جواب دیں گے, سرکار کی آمد